بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے بہت ہی پیارے عزیز اور میرے بہت ہی پیارے ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی ازمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، یا جن کی منگنیاں ٹوٹ گئی ہیں، منگنی کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں، یا اپنے رشتوں کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے آپ کا جو رشتہ ہے 7 دن کے اندر اندر جڑ جائے گا۔ ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ جائے گا۔ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے 3 عدد الائچی کے اوپر آپ نے سورہ ناس کی ایک تسبیح اس طرح پڑھ لینی ہے جس طرح میں آج آپ کو اس وظیفے میں بیان فرمانے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا جس کے ساتھ بھی رشتہ ٹوٹا ہوگا، وہ چاہے آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، جیٹھ ہو، دیورانی ہو، ساس ہو، سسر ہو، ماں ہو، باپ ہو، محبوب ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑنا ہے اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ خود رابطہ کرے، انشاءاللہ ایسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر اس وظیفے کو ادا کریں گے۔ آپ میں نا امید نہیں ہونا۔ ہر ممکن کام جو ہے وہ طے پا جاتا ہے جب آپ کا ذہن و گمان میں اللہ رب العالمین پر پختہ یقین ہو۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور آپ نے لگاتار آگے 6 دن اپنے مکمل کر لینے ہیں، اور جمعرات کا دن مکمل کر کے آپ نے اپنے 7 دن مکمل کر لینے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ پاک کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ میری پیاری بہنیں، ہرگز بھی ناپاک کپڑوں میں اور ناپاک ذہن و گمان میں اپنے معاملات رکھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ باوضو حالت میں اگر آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے ظہر کی نماز کو ادا کر لینا ہے، اور آپ نے جب ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے 3 عدد الائچی کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں، اور آپ نے پھر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ ناس کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پھر سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرا پیارا بھائی اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کا ذہن و گمان میں تصور باندھ لے اور پھر آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے ذہن و گمان میں اس شخص کی شخصیت کو باندھ لیجئے، اور آپ اپنے معاملات کو بھی باندھ لیجئے جو آپ ان سے چاہتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن و گمان میں یہ بھی باندھیں کہ آپ کے ساتھ وہ خود رابطہ کر لے اور آپ کو منائے، آپ کو راضی کر کے یہ اپنے گھر لے جائے یا آپ کے ساتھ شادی کر لے۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر ہی اس وظیفے کو آپ نے پھر شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پھر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت سورہ ناس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سورہ ناس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اول میں، تب آپ نے اپنے منہ مبارک پر الائچی کا ٹکڑا نہیں رکھنا۔ جب ہی آپ کی 9 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہوگی تو پھر آپ نے 2 عدد الائچی کے ٹکڑے کو اٹھا کر آپ نے اپنے زبان مبارک پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ ناس کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے 50 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ لیا
تو جو آپ کے منہ مبارک پر 2 الائچی کے ٹکڑے ہیں ان میں سے آپ نے ایک کھا جانی ہے۔ جب آپ نے 50 مرتبہ پھر دوبارہ پڑھ لی، اس طرح آپ کی 100 مرتبہ سورہ ناس مکمل ہو گئی۔ جب آپ نے آخر میں بھی 50 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ لیا تو پھر آپ نے دونوں الائچی کے ٹکڑے اپنے حلق سے نیچے گزار لینے ہیں۔ جب آپ پھر آخر میں 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھیں تو جو آخری حصہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا الائچی کا، اس کو بھی آپ نے اٹھا کر اپنی زبان مبارکہ پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کے 3 عدد الائچی کے ٹکڑے بھی کام آ جائیں گے اور اس طرح آپ کا وظیفہ بھی جو ہے بایو تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ جب تک آپ نے اس وظیفے کو اختتام کرنا ہے، اختتام کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد پھر آپ نے رب العالمین کی زار و قطار حمد و ثنا پھر سے دوبارہ آپ نے بیان فرمانی ہے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات گوش گزار کریں۔ اس کا نام لیں جس کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اپنا نام لیں، پھر اس کی والدہ کا نام لیں جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اپنی والدہ کا نام لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے زار و قطار رونا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے ہر معاملات کو جانتے ہیں، آپ کی ہر دعا رب العالمین ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ لگاتار آپ نے 7 دن تک اس وظیفے کو اسی طرح سے ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔